In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 273. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں، جیسا کہ ماضی کی جان چھوڑ دو، یا آئینے کی جان چھوڑ دو، یا کھانے کی جان چھوڑ دو، یا اس ڈرامے کی جان چھوڑ دو، یا اس بیچارے کی جان چھوڑ دو. دراصل اس طرح کے جملے ہم اس وقت بولتے ہیں جب یا تو ہم کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہوں یا غصے کا اظہار کر رہے ہوں کسی کی بار بار کوئی ایک کام کرنے پر. تو اکثر کوئی بندہ آپ کو بار بار بلا رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں یار میری جان چھوڑو بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے سینٹنسز ہیں، چاہے ہم اس کسی کو طنز کے لیے یا مشورہ دینے کے لیے استعمال کریں. تو اس طرح کے جملے بظاہر بالکل یہ سمپل سے لگتے ہیں، لیکن ان کو جب ہم انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم مختلف سٹرکچرز کو یوز کرتے ہیں، اور وہ تمام سٹرکچرز جو جان چھوڑ دو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو لیسن کا حصہ ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو سٹرکچر ہے لیو دیٹ ڈیش الون. لیو دیٹ ڈیش الون. اچھا، یہ جملے ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہم نے کوئی عام مشورہ دینا ہوتا ہے اور ہمارا لہجہ بھی نرم ہوتا ہے اور زیادہ سخت نہیں ہوتا. تو آئیے پہلے آپ اس کی ایگزامپلس کو دیکھ لیں. اس فون کی جان چھوڑ دو. لیو دیٹ فون الون. لیو دیٹ فون الون. اس بہانے کی جان چھوڑ دو. یعنی کوئی بندہ بار بار ایک بہانہ کر رہا تو کہتے ہیں اس بہانے کی جان چھوڑ دو نا. لیو دیٹ ایکسکیوز الون. لیو دیٹ ایکسکیوز الون. اس بیچارے کی جان چھوڑ دو. لیو دا پور گائے الون. گائے مین مین اور بوائے گائے. تو لیو دا پور گائے الون یعنی اس بیچارے کی جان چھوڑ دو. اس سوٹ کی جان چھوڑ دو. اچھا، اگر کوئی بندہ بار ایک سوٹ عرصہ درازہ پہن کے بھائی یار اس سوٹ کی جان چھوڑ دو نا، تو لیو دیٹ سوٹ الون. لیو دیٹ سوٹ الون. اس چائے کے مگ کی جان چھوڑ دو. لیو دیٹ ٹی مگ الون. لیو دیٹ ٹی مگ الون. اس ہیئر سٹائل کی جان چھوڑ دو. یعنی کوئی بار بار ایک ہیئر سٹائل کا بنا رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی اس کی تو جان چھوڑ دو نا. تو لیو دیٹ ہیئر سٹائل الون. لیو دیٹ ہیئر سٹائل الون. اچھا، بعض اوقات ہم جو ہیں وہ گیو دیٹ ڈیش اے بریک، یعنی گیو دیٹ کے بعد جو بھی ہم نے یہاں ناؤن وغیرہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد اے بریک کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سٹرکچر کو بھی ہم جان چھوڑ دو کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم نے مذاق یا ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنی ہو اور ہمارا لہجہ بھی چھیڑنے والا ہوتا ہے یا دوستانہ لہجے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کہانی کی جان چھوڑ دو. گیو دیٹ سٹوری اے بریک. گیو دیٹ سٹوری اے بریک. یعنی آپ کہہ رہے ہیں بھائی یار اس کا جو کہانی پہ چمٹے ہوئے اس کو چھوڑ دو. اس لیپ ٹاپ کی جان چھوڑ دو. یعنی کوئی بندہ لیپ ٹاپ یوز کرے جا رہا کہہ رہے ہیں بھائی گیو دیٹ لیپ ٹاپ اے بریک. گیو دیٹ لیپ ٹاپ اے بریک. اس کوٹ کی جان چھوڑ دو. یعنی کہ بندہ ایک بار ایک ہی کوٹ پہن رہا ہے تو آپ کہتے ہیں گیو دیٹ کوٹ اے بریک. گیو دیٹ کوٹ اے بریک. اس کتاب کی جان چھوڑ دو. یعنی یہ کتاب بار بار ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو گیو دیٹ بک اے بریک. گیو دیٹ بک اے بریک. اچھا، اسٹاپ obsessing اوور. اسٹاپ obsessing اوور یہ بھی جان چھوڑ دو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، جب کوئی چیز حد سے زیادہ دماغ پر سوار ہو جائے نا تو پھر ہم اس طرح کی جو جملہ ہے وہ ہم بولتے ہیں، اور ہمارا لہجہ بھی کچھ تھکا ہوا جھنجھلاہٹ والا ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ کھانا کھائے جا رہا ہے، اس کے سر پہ سوار ہے کہ میں نے بہت زیادہ کھانا کھانا ہے، تو اس وقت بھی ہم اس طرح کا جملہ بولتے ہیں. کھانے کی جان چھوڑ دو. اسٹاپ obsessing اوور فوڈ. اسٹاپ obsessing اوور فوڈ. آئینے کی جان چھوڑ دو. یعنی کوئی بندہ آئینے دیکھا جا رہا ہے بار بار تو اسٹاپ obsessing اوور دا mirror. اسٹاپ obsessing اوور دا mirror. اس ڈرامے کی جان چھوڑ دو. یعنی بار بار ایک ڈرامے بندہ دیکھے جا رہا ہے. اسٹاپ obsessing اوور دیٹ ڈراما. اسٹاپ obsessing اوور دیٹ ڈراما. اچھا، بعض اوقات جان چھوڑ دو کے لیے ہم لیٹ گو آف دیٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آلریڈی بھی لگاتے ہیں. یعنی آلریڈی مین آخر کار یا بس یار اس کی جان چھوڑ دو. یعنی کوئی پرانی بات ہے، کوئی معاملہ ہے جو بندہ چھوڑ ہی نہیں رہا، تو اس کو جب ایسے پرانی بات کو کہنا بھائی چھوڑ دو اس کو بس بہت ہوگی، تو اس وقت ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں. اور یا تو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یا ہمارا تھکا ہوا لہجہ ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں. تو اس بات کی جان چھوڑ دو یعنی یہ بات پرانی ہو گئی ہے تو لیٹ گو آف دیٹ ٹاپک آلریڈی. یعنی بس ہو گیا نا، بہت ہو گیا آخر کا اس کی. تو لیٹ گو آف دیٹ ٹاپک آلریڈی. اس لڑائی کی جان چھوڑ دو یعنی کافی عرصے سے بھائی لڑائی چل رہی ہے بس کرے، تو لیٹ گو آف دیٹ فائٹ آلریڈی.
let go of that fight already. اس فون کی جان چھوڑ دو. کوئی بندہ یعنی فون ایک عرصے سے یوز کری جا رہا ہے باز نہیں آ رہا, تو کہتے ہیں لیٹ گو آف دیٹ فون آلریڈی. بھائی بس کر دو اس فون کا استعمال. تو لیٹ گو آف دیٹ فون آلریڈی. اس شرٹ کی جان چھوڑ دو. لیٹ گو آف دیٹ شرٹ آلریڈی. بس ہو گیا, اب اس شرٹ کو آئندہ نہیں پہننا, بس اس کی جان چھوڑ دیں. تو لیٹ گو آف دیٹ شرٹ آلریڈی. اچھا, بعض اوقات ہم جان چھوڑ دو کے لیے انف ود کے بعد نو کا بھی استعمال کرتے ہیں. جب ہم کسی چیز سے یا بات سے تنگ آ گئے ہوں تو اس وقت ہم انف ود کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور ہمارا لہجہ جو ہے وہ دو ٹوک یعنی سخت لہجہ ہوتا ہے, انف ود ڈیش نو. مثلا بس اب سیلفیوں کی جان چھوڑ دو بھائی, انف ود دا سیلفیز ناؤ. انف ود دا سیلفیز ناؤ یعنی اب آپ نے اور سیلفیز نہیں لینی بھائی. ان جوتوں کی جان چھوڑ دو یعنی بہت عرصہ پہن لی بھائی. انف ود دیز شوز. انف ود دیز شوز یعنی دو ٹوک لہجہ ہوتا ہے, اور طنزی انداز میں بات کرتے ہیں جیسا کہ ان جوتوں کی جان چھوڑ دو, enough with these shoes. اچھا, اگر کوئی بندہ کسی کو بار بار پریشان کر رہا ہو, یعنی آپ اس کو بار بار ڈانٹ رہے ہوں, تو اس وقت ہم گیٹ آف کا بھی استعمال کرتے ہیں جان چھوڑ دو کے لیے. مثلا اس کی جان چھوڑ دو, get off his back. get off his back. میری جان چھوڑ دو, get off my back. get off my back. اگر فیمیل ہیں اس کی جان چھوڑ دو, get off her back. get off her back. یا زیادہ لوگ ہیں ان کی جان چھوڑ دو, get off their backs. get off their backs یعنی get off جو ہے نا, یہ ہم عموماً جو ہے آدمیوں کے لیے, انسانوں کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جی اس کی جان چھوڑ دو. تو get off کے بعد پھر ہم نے پوزیسو ناؤن یوز کریں گے یا پروناؤن, اس کے بعد پھر بیک کا استعمال کریں گے. let dash go جب کوئی پرانی بات یا غم یا تکلیف چھوڑنے کے لیے کہنا ہو تو پھر عموماً ہم let کے بعد وہ چیز کا ذکر کرتے ہیں, پھر go کا استعمال کرتے ہیں. مثلاً, اور اس میں لہجہ ہمارا مشورہ دینے والا یا ذرا جذباتی ہوتا ہے. مثلا ماضی کی جان چھوڑ دو, let the past go. ماضی کی جان چھوڑ دو, let the past go. let the past go. اس پرانی لڑائی کی جان چھوڑ دو, let that old fight go. let that old fight go. اس غلطی کی جان چھوڑ دو یعنی عرصہ ہو گیا, ابھی پرانی ہو گئی یہ بات, غلطی ہو گئی ہے نا, ختم ہوگی بات. let that mistake go now. let that mistake go now. So you must have noted in this video lesson ہم نے جان چھوڑ دو کے لیے مختلف ایکسپریشن یوز کیے ہیں, اور I hope you must have enjoyed the video lesson. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.